سورۃ الضحیٰ مکیہ۔ اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے۔ پہلی آیت میں پہلا لفظ ہے والضحیٰ، اسی لفظ کو پوری سورت کا نام قرار دیا گیا۔ مکیۃ، مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 یا 3 رات تہجد کے لیے نہیں اٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2-3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عارض کی وجہ سے تہجد کے لیے نہیں اٹھے تھے۔ تو ایک عورت نے آپ علیہ السلام کو طعنہ دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا۔ کفار نے، مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا اور بیزار ہو گیا، لہذا اب تیری دعوت کا سلسلہ یہیں ختم ہو جائے گا اور بس۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ وہ عورت جس نے نبی علیہ السلام کو یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، وہ جمیل تھی، ابو لہب کی بیوی، جس کا ذکر آگے سورہ لہب میں آئے گا، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، کہ جہنم میں ابو لہب بھی جائے گا اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی جائے گی۔ تو یہ وہی ہے جمیل جو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی، جس کا ذکر سورہ لہب میں آیا ہے۔ تو دیکھیے، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کے اجالے کی، دن کی روشنی کی، واللیل، اور رات کی، اذا سجا، کہ جب رات خوب پھیل جائے۔ اللہ رب العزت نے دن کے اجالے کی اور رات کی تاریکی کی قسم کھا کے اس اعتراض کا جواب دیا اور اس طعنے کا جواب دیا کہ جو کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسا تھا۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ کسی وجہ سے، حکمت اور مصلحت کی وجہ سے وحی اگرچہ رک گئی ہے، لیکن اب وحی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یہ انتہائی غلط الزام ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت سے مراد آخرت ہے، الاولیٰ اس سے مراد دنیا ہے، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے من الاولیٰ، دنیا سے۔ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہت زیادہ زاہد ہو گئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دنیا سے بہت زیادہ بے رغبتی بڑھ گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی بے رغبتی اور عدم دلچسپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معروف اور مشہور ہے۔ آخر عمر میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہیں جب تک یہ دنیا قائم رہے، اور اس کے بعد آپ کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ رب العزت کے پاس چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے پاس جانے کو پسند فرمایا تھا اور اختیار کیا تھا،
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا۔ کیا دے گا؟ محذوف ہے، ہر وہ چیز دے گا کہ جو آپ کو پسند ہوگی۔ فَتَرْضَىٰ، پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ آخرت میں اللہ رب العزت والجلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قسم کی چیزیں، تمام قسم کی ناز و نعم عطا فرمائے گا۔ وہ سب چیزیں عطا فرمائے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر، امت کے ایک ایک فرد کی جہنم سے خلاصی، اسلام کی ترقی اور بول بالا بہت زیادہ پسند تھا۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس امت کے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم، فآویٰ، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب سے کرائی تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور کفالت آپ کے چچا خواجہ ابو طالب نے کی تھی۔ ہجرت سے ذرا پہلے خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کفار نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا اور آپ نے پھر مدینہ منورہ میں جا کے پناہ لی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں پایا تھا تیرے رب نے یتیم، یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، فآویٰ، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی، اس کے بعد آپ کے چچا نے آپ کی کفالت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں نے، اوس و خزرج نے پناہ دی۔ تو یہ نبی علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا اس دنیا میں احسان تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو پایا تھا بے خبر، فَهَدَىٰ، پھر آپ کو راستہ دکھلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز فرمائے جانے سے پہلے نہیں جانتے تھے ایمان کو، اسلام کو، کتاب کو، قرآن کو۔ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی قرآن کریم، جس کی وجہ سے آپ ہر چیز سے باخبر ہو گئے۔ وَوَجَدَكَ، اور آپ کو پایا تھا بے خبر۔ طال کا ترجمہ بے خبر، وہ شخص جو راستہ بھٹک جائے، راستہ بھول جائے۔ فَهَدَىٰ، پھر آپ کو ہدایت دی، راستہ بتلایا۔ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ تھے، آپ راستہ بھٹک گئے تھے اور بھول گئے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو راستہ بتلایا اور دکھلایا اور پھر آپ کی اپنے چچا سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں میں کھو گئے تھے اور پھٹک گئے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے آپ کو راستہ بتلایا اور آپ گھر پہنچ گئے تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو پایا تھا، عائل کا ترجمہ فقیر، غریب، نادار، اور آپ کو پایا تھا غریب، فقیر، نادار، فَأَغْنَىٰ، پھر آپ کو مالدار کر دیا۔ یعنی نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے آپ کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی،
آپ کے والد نے آپ کے لیے کوئی مال دولت نہیں چھوڑا تھا، آپ نادار تھے، فقیر تھے، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اور مالدار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے علاوہ سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 2 مقام عطا فرمائے تھے، غربت اور تنگ دستی میں مقام صبر، اور مالداری اور فراخی میں مقام شکر عطا فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، کہ مالداری بہت زیادہ دولت، ساز و سامان اور اسباب سے نہیں ہوتی، بلکہ مالداری تو نفس کی اور دل کی مالداری ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دل کا مالدار بنا دیا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو پایا تھا غریب، نادار، فَأَغْنَى، پھر آپ کو مالدار بنا دیا۔ بعض مفسرین نے فَأَغْنَى کا یہ مطلب بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاربت کے طور پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کے مال سے کاروبار کیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ کو خوب منافع عطا فرمائے تھے، اور بعد میں پھر آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم کو نہ ڈانٹیے، کیونکہ آپ خود یتیم پیدا ہوئے تھے، اللہ نے آپ پر رحم کیا، کرم کیا، آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو محبتوں اور شفقتوں میں رکھا، آپ کے دادا نے والد اور باپ کی طرح پالا، اس کے بعد آپ کے چچا نے بھی آپ کو ہمدرد اور سرپرست کی طرح پالا کہ آپ کو کبھی کوئی تکلیف آنے نہیں دی۔ گو کہ کفار مکہ نے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن خواجہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، وہ نبی علیہ السلام اور کفار مکہ کے درمیان دیوار آہنی بن کر کھڑے رہے تھے۔ اس لیے آپ یتیم کو نہ ڈانٹیے۔ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ اس کو بچپن میں چھوڑ کر مر جائے، اس کے ساتھ شفقت کا، مہربانی کا، حسن سلوک کا معاملہ فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے شہادت کی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جنت میں اور یتیم اس طرح ہوں گے کہ جیسے یہ 2 انگلی قریب ہیں، ایسے ہی میں اور یتیم جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم کو نہ ڈانٹیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور آپ سائل کو نہ جھڑکیے۔ سائل سے مراد مال کا سائل بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی مال آپ سے مانگنے کے لیے آئے، آپ سے کوئی دست سوال دراز کرے، آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے، تو اگر آپ کے پاس میسر ہے تو آپ دے دیجئے، اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ڈانٹیے، جھڑکیے نہیں۔ اور سائل سے مراد علم کا سائل بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے آیا تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کے رب نے آپ کو بے خبر پایا تھا، علم سے، شریعت سے آپ بے خبر تھے، تو آپ کو اللہ رب العزت نے علم کی، شریعت کی، ایمان کی ہدایت دی تھی۔ تو اگر کوئی علم کا سوال کرے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اس کو جھڑکیے نہیں، بلکہ پیار کے ساتھ آپ اس کو بتلائیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی طرف سے جو انعامات آپ کے اوپر ہوئے ہیں، آپ تحدیث بالنعمت کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، شکریہ کے طور پر لوگوں کے سامنے آپ بیان کیجئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ ترجمہ ایک بار اور ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کے اجالے کی، وَاللَّيْلِ، اور رات کی، اذا سجا، جب وہ خوب پھیل جائے۔ ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، وما قلا، اور نہ بیزار ہوا ہے۔ اور کافروں کا یہ طعنہ
بالکل غلط ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اس لیے آپ کی تمام تر توجہ آخرت بنانے کی طرف ہونی چاہیے، دنیا کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب دے گا آپ کو آپ کا رب۔ کیا دے گا؟ یہ محذوف ہے، ہر وہ چیز دے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَتَرْضَىٰ، پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یہ تو آخرت کے انعامات ہیں، اللہ نے آپ پر دنیا میں بھی انعامات کیے ہیں، ان کا بھی شکر ادا کیجئے۔ کیا نہیں پایا تھا آپ کو آپ کے رب نے یتیم؟ فآویٰ، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا کہ آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کے دادا نے، آپ کے چچا نے، اور پھر بعد میں مدینہ والوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو پایا تھا آپ کے رب نے بے خبر، پھر آپ کو ہدایت دی۔ کس چیز سے بے خبر پایا تھا؟ علم سے، شریعت سے، پھر اللہ نے آپ کو علم دیا، شریعت دی، نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو پایا تھا نادار، فقیر، فَأَغْنَىٰ، تو آپ کو مالدار بنا دیا۔ مالدار کیسے بنا دیا؟ اللہ نے آپ کو اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اور ایک مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو مال دے دیا تھا کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال سے مضاربت کے طور پہ کاروبار کیا تھا، جس سے بہت زیادہ منافع آپ کو ملے تھے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ سو آپ یتیم کو نہ ڈانٹیے، جیسے آپ کی کفالت اور پرورش کی گئی ہے جبکہ آپ بھی یتیم ہی پیدا ہوئے تھے، اسی طریقے سے آپ یتیم کے ساتھ شفقت و محبت، مہربانی کا معاملہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ سائل کو نہ جھڑکیے، چاہے سائل مال کا ہو یا سائل علم کا ہو، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ سائل کو نہ جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو شکریہ کے طور پر بیان کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔